الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء، تو کل بات چل رہی تھی امام بخاری رحمہ اللہ کے شیوخ کے تعلق سے، اور میں نے بتایا تھا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے شیوخ کو 5 طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ اس کا میں پھر سے تھوڑا سا اعادہ کر دیتا ہوں۔ پہلا طبقہ وہ جو اتباع التابعین ہیں، یعنی جن کا سماع تابعین سے ثابت ہے، یعنی وہ اتباع التابعین ہوئے اور وہ امام بخاری کے شیوخ میں آتے ہیں۔ دوسرا طبقہ جو اتباع التابعین کے ہم عصر ہیں لیکن ان کا سماع ثقات تابعین سے نہیں ہے۔ تیسرا طبقہ ان کا ہے جن کی ملاقات یعنی امام بخاری کے شیوخ میں سے تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی ملاقات تابعین سے سرے سے ہے ہی نہیں، یعنی وہ تبع الاتباع ہوئے، یعنی ان کے تبع الاتباع سے ان کا سماع ہے، تابعین سے سرے سے ان کی ملاقات ہی نہیں ہے۔ چوتھا طبقہ امام بخاری کے شیوخ میں جو لوگ آتے ہیں وہ ان کے رفقا ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اور جن سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استفادہ کیا ہے۔ اور پانچویں طبقے میں وہ لوگ آتے ہیں امام بخاری کے شیوخ جو حقیقت میں امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے بھی استفادہ کیا ہے، لہذا ان کا بھی شمار امام بخاری کی، ان کا بھی ذکر امام بخاری کے شیوخ میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے تلامذہ کی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے تلامذہ اور شاگرد کی تعداد اتنی زیادہ ہے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حافظ صالح بن محمد جن کا لقب جزرہ ہے، وہ فرماتے ہیں کان یجتمع له فی بغداد وحدها اکثر من 20,000 یکتبون عنہ، کہ صرف بغداد کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کی مجلس میں 20,000 سے زائد لوگ حاضر ہوا کرتے تھے، جو لوگ امام بخاری سے حدیثوں کا سماع کرتے تھے، ان سے حدیثیں لکھتے تھے، صرف تنہا بغداد کے اندر۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شیوخ کی تعداد کیا ہوگی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی مجلس میں درس حدیث کے اندر، حدیث کا جب درس دیا کرتے تھے، حدیث کی مجلس ہوتی تھی تو اس میں 3 مستملی ہوا کرتے تھے۔ مستملی یعنی ایک جو شیخ کی بات سن کر کے وہ دوسروں تک پہنچاتا تھا، دوسرے مستملی تک، اور پھر وہ بات سن کر کے اس مستملی کی، پہلے والے کی، اور دوسروں تک پہنچاتا تھا، اور پھر وہ تیسرے تک، اس طرح سے۔ تو 3 مستملی ہوا کرتے تھے، یعنی آواز کو ایک سے شیخ کی آواز کو دوسرا، پہلا مستملی، اس کے بعد وہ دوسرے تک وہ ان کی آواز سنتا، پھر دوسرا تیسرے تک، اور تیسرا پھر اس طرح سے، اور جو پیچھے لوگ ہوتے تھے ان تک آواز کو پہنچاتا تھا کہ شیخ نے یہ کہا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی مجلس میں کس قدر لوگ حاضر ہوا کرتے تھے، ان کی تعداد کتنی ہوا کرتی تھی۔ اور ذکر کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے صرف صحیح بخاری اور دروس اور جو ان کے حلقات میں، ان کی مجلسوں میں، دروس میں تو چھوڑیں، بلکہ صرف صحیح بخاری کا سماع تقریباً 90,000 سے زائد لوگوں نے کیا ہے۔ 90,000 سے زائد لوگوں نے صحیح بخاری کا سماع امام بخاری سے کیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگردوں کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے جن علماء نے، مشہور علماء جو ان کے شاگرد ہیں، ان میں سے مسلم بن حجاج ہیں، مشہور ہیں، صحیح مسلم جن کی کتاب ہے جانتے ہیں ہم لوگ۔ اسی طرح سے محمد بن ثورہ ترمذی، محمد بن عیسیٰ، ابو حاتم الرازی، ابو زرع الرازی، ابن خزیمہ، صالح بن محمد، سب کے سب محدث اور بہت بڑے سب ائمہ ہیں۔ یہ ان کا شمار امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگردوں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کا روات کے جرح میں ان کا احتیاط اور ورع، کہ کس قدر احتیاط سے کام لیتے تھے امام بخاری رحمہ اللہ روات کے جرح میں۔ ایسے نہیں کہ کسی کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی یوں ہی بغیر تحقیق کے، بغیر تثبت کے روات کی جرح کی ہو، بلکہ اس میں بھی بہت ہی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ خود امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارجو ان القی اللہ ولا یحاسبنی انی اغتبت احدا،
امام بخاری رحمہ اللہ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے میری ملاقات ہوگی تو اللہ رب العالمین اس بات پر میرا محاسبہ نہیں کرے گا کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہے۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ اس بات پر تعلیق چاہتے ہوئے کہتے ہیں صدق رحمہ اللہ ومن نظر فی کلامہ فی الجرح والتعدیل علم ورعہ فی الکلام فی الناس وانصافہ فی من یضعفہ فإنہ اکثر ما یقول منکر الحدیث سکتوا عنہ فیہ نظر ونحو هذا وقل ان یقول فلان کذاب او کان یدع الحدیث حتی انہ قال اذا قلت فلان فی حدیثہ نظر فہو متہم واہن وهذا معنى قوله لا يحاسبني الله ان اغتبت احدا وهذا هو والله غایۃ الورع۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے سچ فرمایا ہے، انہوں نے سچ کہا ہے، اور جو بھی جرح و تعدیل کے تعلق سے ان کے کلام کو، ان کی باتوں کو پڑھے گا تو لوگوں کے بارے میں جو انہوں نے کلام کیا ہے ان کا احتیاط اور ورع ان کو جان سکتا اور دیکھ سکتا ہے، اور روات کی تضعیف کرنے میں، روات کی جو تضعیف کیا ہے کس طرح سے انہوں نے انصاف سے کام لیا ہے، کیونکہ اکثر امام بخاری رحمہ اللہ جب روات کی تضعیف کرتے ہیں تو کہتے ہیں منکر الحدیث سکتوا عنہ ترکوہ کذبوہ، اس طرح کے صیغے امام بخاری رحمہ اللہ استعمال کرتے ہیں، فیہ نظر، سکتوا عنہ، ترکوہ یعنی کذبوہ، ضعفوہ، اس طرح کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، نہ کہ ڈائریکٹ روات کے بارے میں ایسے کہتے ہیں فلان کذاب کان یدع الحدیث، اس طرح کا صیغہ امام بخاری رحمہ اللہ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ خود فرمایا انہوں نے کہ اگر میں نے کسی کے بارے میں کہا ہے کہ فی حدیث ہی نظر تو وہ متہم ہے، یعنی متہم بالکذب ہے ایسا راوی جس کے بارے میں امام بخاری کہتے فی ہی نظر، تو یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا احتیاط، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن میرا اس بات پر محاسبہ نہیں کرے گا کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہے۔ جب امام بخاری رحمہ اللہ نے بات کہی تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو لوگوں کی تضعیف کی ہے، لوگوں کے بارے میں جرح کیا ہے، ان کو کسی کو کذاب، کسی کو یعنی اس طرح جو جرح ہے تو یہ تو غیبت ہے۔ تو یہاں پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے پہلی بات کہ غیبت کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور یہ جو غیبت ہے یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ یہ دین کی خدمت کے لیے ہے، اور ایسا کرنا محدثین کے لیے ضروری تھا۔ اگر روات کے بارے میں نہیں بتاتے کہ فلاں راوی سیء الحفظ ہے، اس کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، یا فلاں راوی یعنی اس سے روایت ناجائز نہیں ہے، یا لوگوں نے اسے کذاب کہا ہے، کذاب راوی ہے، تو اگر یہ سب کام نہیں کرتے تو دین کے اندر بہت ساری ضعیف اور موضوع حدیثیں داخل ہو جاتی، لہذا ایسا کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ تو یہ اس قسم کی غیبت میں سے نہیں ہے جسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر بھی اس کے باوجود بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے ورع سے کام لیا، احتیاط سے کام لیا، ڈائریکٹ نہیں کہتے تھے فلان کذاب، بلکہ کہا کرتے تھے کذبوہ، یعنی لوگوں نے ان کی تکذیب کی ہے، ترکوہ، سکتوا عنہ، فیہ نظر وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے تھے، اسی وجہ سے کہا ہے لا یحاسبنی اللہ ان اغتبت احدا۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ورع تھا، ان کا احتیاط تھا، اس طرح سے کہ لوگوں کے جرح میں بھی اس طرح سے ورع اور احتیاط سے کام لیتے تھے۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ کس قدر امام بخاری رحمہ اللہ ذہین تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو حفظ کا مادہ عطا کیا تھا۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمہ فرماتے ہیں احفظ 100,000 حدیث صحیح واحفظ 200,000 حدیث غیر صحیح، کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد ہیں اور 2,00,000 غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں۔ 1,00,000 صحیح حدیث اگر ہم تلاش کرنے لگیں کہ کتابوں کے اندر کہ 1,00,000 صحیح حدیثیں کہاں ہیں، ساری کتابوں کو ملا کر کے، تو شاید اتنی حدیثیں نہ پہنچیں کہ 1,00,000 صحیح حدیثیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے 1,00,000 صحیح یا 2,00,000 غیر صحیح ضعیف حدیثیں، تو اس طرح سے 3,00,000 حدیثیں ہو گئیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری کو تصنیف کیا اس میں اس کو اور زیادہ احادیث سے انتخاب کر کے لکھا ہے، تو 1,00,000 صحیح اور 3,00,000 غیر صحیح حدیثیں ہم تلاش کرنے لگیں تو ساری کتابوں کو ملا کر کے بھی 1,00,000 بھی نہ پہنچیں، ساری حدیثیں نہیں پہنچیں گی۔ تو پھر کس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے 1,00,000 صحیح اور 2,00,000 غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں؟ یہ
یعنی اس کی وجہ یہ ہے، یعنی 1,00,000 صحیح حدیث ہے اس طرح سے کہ جو بھی حدیث ہے، جتنی طریق سے حدیث وہ آئی ہے، جتنی سندوں سے مروی ہے، گویا کہ وہ الگ الگ حدیثیں ہیں. ہر حدیث جتنی سندوں سے مروی، مثلا ایک حدیث ہے وہ اگر 10 سندوں سے مروی ہے، 10 طریق سے وہ حدیث آئی ہے، 10 طرق ہیں اس کے، تو گویا کہ وہ 10 حدیثیں ہو گئیں. اسی طرح سے اس میں آثار، صحابہ کے فتاوے، اقوال، تابعین کے اقوال سب اس میں شمار ہیں، اور وہ جتنی طرق سے وہ روایتیں مروی ہیں ان کے اعتبار سے یہ 1,00,000 صحیح اور 2,00,000 ضعیف حدیثیں جو امام بخاری نے کہی ہیں، یہ اس اعتبار سے ہے، نہ کہ یعنی ہر حدیث چاہے جتنی سندوں سے ہو اس کو ایک ہی حدیث شمار کیا جائے. اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کتبت عن 1000 شیخ و اکثر، جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شیوخ کی تعداد کتنی ہے، تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 سے زائد شیوخ سے حدیثیں لکھی ہیں، ان سے سماع کیا ہے. عن كل واحد منهم 10,000 واكثر ما عندي حديث الا اذكر اسناده، کہ ہر ایک سے میں نے 10,000 سے زائد، 10,000 اور اس سے زائد حدیثیں ہر شیخ سے میں نے سنی ہیں، اور میرے پاس جو بھی حدیث ہے، جو کوئی بھی حدیث ہے اس کی سند مجھے یاد ہے. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ کس قدر اللہ رب العالمین نے مضبوط حافظہ عطا کیا تھا، کہ جو بھی حدیثیں یعنی 1,000 زائد شیوخ سے انہوں نے حدیثوں کا سماع کیا، اور پھر ہر ایک سے کہتے ہیں کہ میں نے 10,000 سے زائد حدیثوں کا سماع کیا ہے، اور ہر حدیث کی سند بھی ان کو یاد ہے. تو اب اندازہ کر سکتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ کتنا مضبوط تھا. اسی طرح سے محمد بن ابی حاتم الوراق فرماتے ہیں کہ سمعت حاشد بن اسماعیل وآخر يقولان كان ابو عبد الله البخاري يختلف معنا الى مشائخ البصره وهو غلام فلا يكتب حتى اتى على ذلك ايام فكنا نقول له انك تختلف معنا ولا تكتب فما تصنع، فقال لنا يوما بعد 16 يوما انكما قد اكثرتما علي والححتما فاعرضا علي ما كتبتما، فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد على 15,000 حديث إلى آخر. کہنے کا مقصد یہ امام بخاری رحمہ اللہ محمد بن ابی حاتم الوراق کہتے ہیں کہ میں نے حاشد بن اسماعیل اور ایک دوسرے شخص کو فرماتے ہوئے سنا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ہمارے ساتھ بصرہ کے مشائخ کے پاس آتے جاتے تھے، یعنی ان کے مجلسوں میں ہمارے ساتھ حاضر ہوتے تھے، اور ابھی وہ ایک غلام تھے، ایک لڑکے تھے، تو وہ آتے تھے اور کچھ نہیں لکھتے تھے، یہاں تک کہ اس طرح سے کئی دن گزر گئے، مجلس میں حاضر ہوتے، بصرہ کے جو مشائخ تھے اور محدثین اور علماء تھے ان کی مجلسوں میں حاضر ہوتے، ہمارے ساتھ آتے جاتے، لیکن کبھی کچھ لکھتے اکتے نہیں تھے. تو اس طرح سے جب کئی دن گزر گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آتے جاتے ہیں یا مجلس میں حاضر ہوتے ہیں لیکن کچھ لکھتے نہیں، کیا کرتے ہو آخر؟ تو انہوں نے کہا ایک دن، یعنی اس طرح سے تقریباً 16 دن گزر گئے. 16 دن کے بعد امام بخاری نے کہا کہ تم لوگوں نے بہت کر دیا اور تم لوگوں نے بہت اصرار کیا مجھ سے، آخر تم لوگوں نے کیا لکھا ہے؟ تم دونوں کیا لکھے ہو؟ لاؤ دکھاؤ، پیش کرو، مجھے بھی دکھاؤ کیا لکھتے ہو تم سب. تو کہتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ تھا، ہم نے جو 16 دنوں میں جتنی حدیثوں کا سماع کیا تھا، لکھا تھا، سب ہم نے ان کے سامنے پیش کیا، رکھ دیا. تو کہتے ہیں فزاد علی 15,000 حدیث. تو امام بخاری یعنی وہ جو روایتیں تھیں ان کے پاس جو لکھ چکے تھے وہ تقریباً 15,000 سے زائد حدیثیں وہ لکھ چکے تھے. امام بخاری یعنی انہوں نے جو شمار کیا کہ 15,000 سے زائد حدیثیں وہ لکھ چکے ہیں، ان کے پاس موجود ہیں. امام بخاری نے وہ ساری حدیثیں ان کو زبانی سنا دی. تو کہتے ہیں حتی جعلنا نحکم کتبنا من حفظہ، یہاں تک کہ ہم اپنے کتابوں کی جو کچھ لکھتے تھے اس کی اصلاح امام بخاری کے حافظے سے کرتے تھے، یعنی ہم نوٹ کرتے تھے، املا وغیرہ کرایا جاتا تھا، لکھتے تھے، تو امام بخاری رحمہ اللہ کے حافظے سے اس کی اصلاح کرواتے تھے کہ آپ چیک کر لیجئے، دیکھ لیجئے کہ ہم نے جو لکھا ہے وہ صحیح ہے کہ اس میں کہیں کوئی غلطی ہے. تو اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اترون انی اختلف حدرا واضيع ایامی فعرفنا انه لا يتقدمه احد. کہتے ہیں اس کے بعد امام بخاری نے کہا کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں یوں ہی آتا جاتا ہوں فالتو میں بلا وجہ، اور میں اپنے دنوں، ایام اور وقت کو یوں ہی ضائع کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں ہم نے اس وقت جان لیا کہ امام بخاری سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا ہے. اسی طرح سے بغداد کا بھی واقعہ ہے. یہ بغداد میں اہل بغداد نے وہاں کے جو محدثین تھے، علماء تھے، امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک مرتبہ انہوں نے
इम्तिहान लिया जब इमाम बुखारी बगदाद गए कि देखते हैं इनका बड़ा नाम सुनते हैं, इनका इम्तिहान लेते हैं कि आखिर बहुत बड़े मुहद्दिस माने जाते हैं और इनका हाफिज़ा बड़ा मजबूत माना जाता है, तो देखते हैं किस कदर बड़े मुहद्दिस हैं ये। मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर इसको देता हूं कि आप लोग इस चीज़ को, इस वाक़े को, बगदाद का जो वाक़या है, इसको उर्दू में एक वर्क़े में लिख करके, वर्क़े में उर्दू में पूरा जो बगदाद का वाक़या, बगदाद में किस तरह से लोगों ने इमाम बुखारी का इम्तिहान लिया, खुलासे के तौर पर, बहुत लंबा नहीं, एक सफ़े के अंदर या उससे भी कम में हो जाए, लिख करके और व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप पे उसको या ग्रुप में उसको सब लोग डालें, और हर एक का अलग अलग होना चाहिए नाम के साथ। आज यहीं पर इत्तेफा करते हैं, फिर आप लोगों से कुछ सवाल वगैरह अगर हो आप लोगों के यहाँ तो सवाल कर सकते हैं, और किस तरह से दर्स से आप लोग इस्तिफादा कर रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को या नहीं हो रहा है, उसके बारे में भी आप लोगों से कुछ पूछता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।